حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان ہر مسلمان کو یہ لازمی معلوم ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بھائی تھے اور ان کے کیا کیا نام ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کتنے تھے اور ان کے کیا کیا نام ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کتنے تھے اور ان کے کیا کیا نام ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں کتنی تھیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قدیم انسانی معاشروں میں نسب کی طہارت اور پاکیزگی کو شخصیت کی طہارت اور پاکیزگی پر دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے قدیم اہل عرب بالخصوص نسب اور رشتہ داری کے بارے میں گہرا علم رکھتے تھے اور اس بنیاد پر شخصیات کی دوسروں کی بات تعین بھی کرتے تھے۔ وہ خون کی پاکیزگی اور نیک نسب ہونے پر فخر کا اظہار کرتے اور حسب اور نسب اور اس کی چھان بین کا خود اہتمام بھی کرتے تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں کے علاوہ کسی قوم نے نسب کو اتنے باوقار انداز میں کبھی یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا، اس لیے آپ کا سلسلہ نسب بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لاسانی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنی سچائی اور امانت داری، ہمدردی اور رحمدلی کی صفات کے لیے پورے جزیرہ نما عرب میں مشہور اور منفرد تھا، جس کا ذکر خود احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل کی نسل سے تھا، جنہیں عام طور پر بنی اسماعیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام قدیر تھا، جس کی نسل میں سے حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو عرب کے تمام عدنانی قبیلوں کے جد اعلیٰ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی عدنانیوں کے ایک شخص سے تھا جو قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ شخص قہر بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ سیرت نگاروں اور ماہرین انصاف کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ان کے جد امجد کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب قابل تردید طور پر واضح ہے، جو کہ 20 واسطوں سے ہوتا ہوا انہی تک پہنچتا ہے، اور اس حوالے سے ابن ہشام فرماتے ہیں کہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کساب بن کراب بن مروہ بن کعب بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماربن بن عاد انبیاء کرام کا تعلق ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں اور اعلیٰ نسلوں سے رہا ہے۔ جعفر بن ابو طالب نے حبشی بادشاہ نجاشی کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی ایک وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث کیا جس کی نسب، سچائی، ذہانت اور پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی اہل عرب میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص بھی کسی منصب کی فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے، اس میں سب سے پہلے آپ کا حسب نسب اور شجرہ لوگوں کے درمیان واضح کرنا پڑتا تھا، جس سے اس کی شخصیت کے حسن و قبا کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب شریف کے بارے میں، اہمیت اور فضیلت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ بنو ہاشم کو چن لیا، پھر قبیلہ بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ یعنی میں محمد اپنے حسب النسب کے اعتبار سے اعلیٰ اور عربوں کے عمدہ ترین خاندانوں میں سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے تمام آباء و اجداد اپنی اقوام، کردار، شرافت، وقار اور توقع میں سب سے بہترین تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام نسلوں میں میرے تمام آباء و اجداد نے صرف شرعی نکاح سے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں، اور آدم سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بھی بدکاری، زنا یا کسی اور قسم کا ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کی کہ آپ قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام مخلوقات میں بہترین ہیں۔ امام ترمذی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروپ میں رکھا، پھر ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ، پھر ان کو قبیلوں کی شکل دی اور مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں رکھا،
پھر ان کو خاندان کی شکل دی اور مجھے بہترین خاندان میں رکھا۔ پھر اس نے مجھے رشتہ داری اور نسب میں ان میں سے سب سے بہتر رکھا۔ مذکورہ حدیث اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں تمام آباء و اجداد اپنے دور کے توحید پرست، مومن اور عظیم انسان کے۔ اس کی تائید امام زرقانی نے بھی کی ہے، ایک روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں جس میں کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پاک مردوں میں سے پاک عورتوں کے رہنما میں منتقل ہوتے رہے ہیں۔ قاضی ایاس اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہمیشہ شریف اور پاکیزہ انسانوں میں رکھا تھا۔ آپ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کا نور آدم کی سلف میں موجود تھا، پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد یہ نور سلف ادریس تک پہنچا اور پھر سلف نص تک پہنچا، نخ سے یہ سام میں منتقل ہوا اور پھر ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ اس نور نے ہر نسل کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور آدم اور حوا سے عبداللہ اور آمنہ تک پہنچا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اپنے وقت کے بزرگ اور معزز ترین لوگ تھے۔ ان کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ حضرت ربیحہ بن ایس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو، جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو حسب نسب دو حصوں میں تقسیم فرمایا، یعنی عرب و عجم، تو مجھے ان دونوں میں سے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا۔ پھر ان کو مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں پیدا فرمایا۔ پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے بہترین قبیلہ اور بہترین گھرانے والا ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت پر کنانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے ظاہر ہے۔ اہل قریش کی وجہ تسمیہ کے مختلف وجوہات ذکر کیے گئے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قریش کی توصیف کی ہے جس کے معنی سمندر کے ایک طاقتور جانور کی جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانوروں پر غالب رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، کیونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا، اسی وجہ سے اس کا نام معروف ہوا۔ اب ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا مختصر سا تعارف کرا رہے ہیں۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 عبداللہ، نمبر 5 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 قسم، نمبر 8 رزاق، نمبر 9 مقوم، نمبر 10 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کہلائیں۔ نمبر 1 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ، نمبر 4 عاتقہ، نمبر 5 امامہ، اور نمبر 6 برہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہے: نمبر 1 رقیہ، نمبر 2 حضرت زینب، نمبر 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، نمبر 4 ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی، جن میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی تھی، اور صرف ابراہیم علیہ السلام جو کہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد فاطمہ کے علاوہ باقی ساری اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہنیں اور بھائی واضح رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو تھے نہیں،
البتہ 5 رضائی بھائی اور 2 رضائی بہنیں تھیں۔ رضائی بھائیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ نمبر 2 حضرت ابو سلمہ بن عبدال اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 بسرو۔ نمبر 4 ابو سفیان بن حارث۔ نمبر 5 عبداللہ بن حارث۔ اور رضائی بہنوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 انیسہ بنت حارث۔ نمبر 2 حذیفہ بنت حارث جو کہ شیفہ کے نام سے مشہور تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا ماموں ہے، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو وہ مجھے دکھائے، یعنی اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی بنی زہرہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنی زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے اور ماں کی طرف سے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماموں کہتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی تعداد 11 تھی، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت عائشہ۔ نمبر 4 حضرت ام حبیبہ۔ نمبر 5 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 6 حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 7 حضرت زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 8 ام سلمہ۔ نمبر 9 حضرت میمونہ۔ نمبر 10 حضرت جویریہ بنت حارث۔ نمبر 11 حضرت صفیہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، تیسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں 2 تھیں، ایک حضرت صوبیہ اور دوسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میں نے تمام زمین کی سمتوں اور گوشوں کو چھان مارا ہے، مگر نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا ہے اور نہ ہی بنی ہاشم کے گھر سے بہتر کوئی گھر دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔